حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میری کسی بات میں نا جناب ابو بکر صدیق کے ساتھ شکر رنجی ہو گئی, اختلاف رائے ہو گیا. یار کٹھے رہتے ہیں تو کبھی کبھی کوئی بات بھی تو ہو جاتی ہے نا. حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے کوئی بات ابو بکر صدیق نے کوئی بات کی, مجھے برا لگا تو میں تو پہلے ہی جلالی تھا, میں نے پھر 11 گنا باتیں سنائی. تھوڑی دیر خاموش رہے گی. کہتے میں نے زیادہ باتیں سنائی. حضرت ابو بکر صدیق دھیمے مزاج کے آدمی تھے, کہنے لگے چل یار عمر چھوڑ دے, مجھ سے غلطی ہو گئی. اور میرے محبوب نے فرمایا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے جھک جا, اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا. تیری عاجزی میں تیری عزت ہے, تو جھک جا. اور درویش کہتے ہیں جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ, اور جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا. کبھی کبھی ہار بھی جایا کریں, کبھی کبھی ہارنے میں بھی بڑا ہی مزہ آتا ہے, بڑا ہی لطف آتا ہے ہار جانے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے چل یار غلطی ہو گئی, بھول گیا تھا, معاف کر دیا. تو عمر کہنے لگے اچھا پہلے غلطیاں کرنا پھر معافیاں مانگنا, جاؤ دوڑ جاؤ, نہیں معاف کرتا. اور مسند امام احمد بن حنبل کی ایک حدیث یاد رکھیں کہ جب رشتہ دار ہمیں منانے آتے ہیں تو ہم مانتے نہیں, معاف نہیں کرتے. مسند امام احمد کی حدیث, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہارا بھائی تمہارے پاس معافی مانگنے آئے تو معاف کر دیا کرو, اور اگر تم نے معاف نہ کیا اپنے بھائی کو تو پھر میرے حوض کوثر پہ نہ آنا, میں تمہیں جام نہیں پلاؤں گا. معاف کیا کرو جب کوئی معافی مانگنے آئے. حضرت عمر جلال میں تھے, کہا جا دوڑ جاؤ, میں نہیں معاف کرتا. جناب ابو بکر بڑے پریشان ہوئے, بہت سارے لوگوں کے بیچ یہ بات ہوئی تھی. حضرت صدیق اکبر وہاں سے اٹھے, تشریف لے گئے. جناب عمر کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے بھی احساس ہو گیا, مومن کا غصہ لمبا نہیں ہوتا. مومن کا غصہ, اللہ کرے آپ کو میری بات کی سمجھ آئے, مومن کا غصہ اس لیے کہ حضور نے فرمایا میرا مومن 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراض رہ ہی نہیں سکتا. یعنی بڑا لمبا غصہ بھی ہو تو 3.25 دن کا, کیونکہ 3 دن سے زیادہ تو رہنا ہی نہیں, 3.25 دن یعنی 2.5 سے پہلے صلح کر لیں. میرے بھائی حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے احساس ہوا نا جب کہ یہ میں نے کیا کر دیا, ابو بکر معافی مانگ رہے تھے تو مجھے درگزر کرنا چاہیے تھا. فرماتے ہیں میں وہاں سے نا فٹافٹ جناب ابو بکر صدیق کے گھر میں گیا, دروازے پہ دستک دی, ابو بکر کہاں ہیں؟ پتہ چلا کہ وہ تو گھر میں نہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میری ٹانگیں کانپنے لگی. بھئی آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ ابو بکر جب گھر نہیں ہوتے تو دروازہ رسول پہ ہوتے. انہوں نے تو ساری بات حضور کی بارگاہ میں عرض کر دی ہوگی کہ مجھے اس طرح کہا ہے عمر نے. جناب سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا. اللہ کرے آپ میری بات پہ توجہ کریں, آمین تو کہہ دیں, سنیں اور یاد رکھیں. حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو منظر یہ تھا کہ اللہ کے محبوب مصلی پہ بیٹھے تھے, بیت اللہ شریف کی جانب پشت مبارک کر کے, اور جناب ابو بکر سامنے بیٹھے تھے اتحیات کی حالت میں. کہتے ہیں جب دونوں کا انداز دیکھا نا, گردنیں جھکی ہوئی ہیں, میں نے سلام تو لیا, سلام کا جواب بھی آیا, پر گردن نہ اٹھی دونوں کی. کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ ابو بکر نے بات ساری سنا دی ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں اب دونوں سار اٹھائیں تو کو بات کروں نا. فرماتے ہیں میں بھی بیٹھ گیا, میں نے بھی گردن جھکا لی. اب میں اپنے اندر ہی اندر باتیں کر رہا ہوں اپنے آپ سے, ڈھونڈتا پھرتا ہوا اقبال اپنے آپ کو, آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں. فرماتے میں سوچنے لگا کہ حضور ناراض ہوں گے تو میں ابو بکر کے پیر پکڑوں گا, حضور اگر زیادہ ناراض ہوئے تو میں عثمان غنی اور مولا علی کو سفارش کے لیے لاؤں گا. میں تو اپنے دل میں باتیں کر رہا تھا, پر یہ دونوں بولے تو بات آگے بڑھے نا, یہ بات کرے تو بات آگے بڑھے. حضرت عمر کہتے ہیں جب دونوں نہ بولے تو میں خود ہی بولا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں بھول گیا, جب ابو بکر نے کہا تھا تو مجھے معاف کرنا چاہیے تھا. حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے محبوب نے گردن مبارک اٹھائی تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. کیا لفظ تھے, کیا انداز تھا. جناب عمر فرماتے مجھے نہیں پتا تھا کہ ابو بکر کی اتنی اونچی شان ہے. نبی کریم نے فرمایا عمر کیا تم میری خاطر میرے صاحب کو ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتے تھے؟ فرمایا تمہیں یاد ہے جب تم ننگی تلوار لے کے کہا کرتے تھے کہ میں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹوں گا, تیری ساری قوم, تیرا سارا شہر, سب لوگ میرے مخالف تھے,
اور فرمایا عمر یہ اکیلا ابو بکر ہی تھا جو سینہ کھول کے کہتا تھا کہ میں محمد عربی کی حفاظت کروں گا، یہ اکیلا تھا۔ فرمایا مجھے سارا کچھ بھول سکتا ہے پر ابو بکر کی وفائیں نہیں بھول سکتی۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں حضور بات کر رہے تھے تو حضرت ابو بکر کہہ رہے تھے نہیں یا رسول اللہ مجھ پر تو اللہ رسول کا احسان ہے، بھئی ضرورت کے لیے کسی کو نہیں بنایا، بلکہ میرے محبوب نے فرمایا جس سے وفا کی ہے نا پھر وفا نبھا کے دکھائیے۔